Mufti Tariq Masood, famous scholar. Like, comment and share Mufti Tariq Masood speeches. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت دنوں سے تمنا تھی کہ تفسیر کے بارے میں ایک ایسا کورس مرتب کیا جائے جو عام طبقہ جو یعنی دینی مدارس میں نہیں پڑھتا کہ وہ طبقہ اس سے فائدہ اٹھائے اور قرآن مجید کو قرآن کی زبان میں سمجھے۔ تو میں اس سے پہلے بھی 2 کورس کروا چکا ہوں۔ اب میں نے یہ تیسرا میرا کورس ہے، تو یہ جو تیسرا کورس میں ابھی کروانے جا رہا ہوں، اس کورس کی خاصیت یہ ہے کہ پچھلے جو کورسز تھے اس سے کچھ تجربوں سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں، تو اس میں کچھ میں نے چینجنگ کی ہے۔ تو اس چینجنگ کے بعد اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عوام کے لیے، یونیورسٹی کے لڑکوں کے لیے اور خواتین کے لیے بھی جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ بہت نافع ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہم سب کے لیے نافع بنائے، میرے لیے، میرے والدین، میرے اکابر کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو اس کورس کا میں تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں، یہ ہے کیا۔ اس میں ہم شروع میں عربی گرامر کی کچھ کلاسز لیں گے، تقریباً 8 سے 10-12 کلاسیں ہوں گی وہ، اور ان کلاسز میں عربی گرامر کا وہ حصہ پڑھاؤں گا آپ کو جس سے قرآن آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، قرآن ہی کی زبان میں۔ دیکھیں عربی گرامر جو ہے نا، یہ دنیا کی مشکل ترین گرامر میں سے ایک گرامر ہے، اور ہم اگر مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو وہ تو پوری تفصیل سے گرامر پڑھائی جاتی ہے، اس میں 2 سال لگتے ہیں طلبہ کو، پھر اس کی کتابوں میں پریکٹس ہوتی ہے، تو بہت آہستہ آہستہ 4-5 سال کے بعد جا کے دینی مدرسے کا طالب علم اس قابل ہوتا ہے کہ وہ عربی تحریر کو خود سے پڑھ سکے، اور اس کے لیے اسے ڈکشنری کی یا لغت کی ضرورت نہ رہے اور کسی سے مدد کی ضرورت نہ رہے۔ لیکن اب ظاہر ہے اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو ہم نے ابھی عربی زبان سیکھنے کو فوکس نہیں کرنا، ہم نے اتنی عربی جس سے اللہ کا کلام ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، تو وہ گرامر۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ شروع کی 8-10 کلاسیں صرف عربی گرامر کی ہوں گی، اور اس کے بعد جب ہم قرآن کی طرف آئیں گے اور قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ شروع کریں گے، تو وہ جو گرامر کے قانون آپ نے پڑھے ہوں گے میں اس میں اپلائی کرتا رہوں گا کہ دیکھیں ہم نے یہ پڑھا تھا اور یہ لفظ یہاں اسی طرح کا آیا ہوا ہے، تو اس کا یہ ترجمہ ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کی اتنی بہترین پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، عربی میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ کوئی ایک کلاس بھی آپ نے مس نہیں کرنی، اور یہ 40-45 منٹ کے یہ ایک یعنی ایپیسوڈ تیار ہوگا، یہ آپ نے پوری دلجمی کے ساتھ لیکچر سننے ہیں اور اس کی کوشش کرنی ہے، پریکٹس بھی کریں آپ۔ تو ورنہ میں پریکٹس بھی انشاءاللہ کرواتا رہوں گا جب ہم تفسیر کے لیکچر شروع کریں گے، یعنی جو قرآن مجید سے ہم رکوع پڑھنا شروع کریں گے، اور اس میں بتاؤں گا دیکھیں یہ لفظ یہاں آیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اور ہم نے گرامر میں یوں پڑھا تھا، تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے کوئی لیکچر مس نہیں کرنا، اور یہ 8-10 لیکچر اچھی طرح دماغ میں بٹھانے، مشکل بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ درمیان سے تجربہ کر کے سنیں گے نا لیکچرز، تو آپ کو بہت مشکل لگیں گے۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے میرے ساتھ اس پہ چلنا ہے۔ تو پہلا لیکچر ہوگا، پھر دوسرا ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھا، بہت آسان لگے گا۔ میرا تجربہ ہے، اور میں نے یہ خود ایک سوچ کے ایک عوام کے لیے جو بالکل عام لوگ ہوتے ہیں جن کو عربی سے کوئی دور کی بھی مناسبت نہیں ہوتی، ان کے لیے میں نے یہ ایک کورس ڈیزائن کیا ہے، اور یہ کوئی ریٹن فارم میں آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ جب میں یہ کورس پڑھا دوں تو کوئی اس سے کتاب لکھنا چاہے یا سمجھانا چاہے تو ایک الگ بات ہے، وہ اس کو اختیار ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ اس لیے بھی فائدہ ہوگا آپ کو کہ اردو زبان جو لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ اردو میں یوز ہوتے ہیں، لیکن ان کی فارم اور شکل چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ تو گرامر کا کچھ حصہ پڑھنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ وہ لفظ قرآن میں دیکھ کے فوراً پہچان جائیں گے کہ اچھا اردو میں یہ یوں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی شکل چینج ہونے کی وجہ سے یہاں اس کا یہ معنی بن رہا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے افلا تعقلون، اب عقل، یہ تعقلون عقل سے نکلا ہے، عقل اردو کا لفظ ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم، ملائکہ
فرشتوں کو کہتے ہیں فسجدہ، سجدہ سجدے کو کہتے ہیں اردو میں بھی، کلہم کل، پتہ ہے آپ کو سب کو کہتے ہیں کہ بھائی کل میرے پاس کل یہی ہے. تو یہ بہت سارے الفاظ، اگر میں یوں کہوں کہ 90% یا 90% الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید میں جو اردو میں یوز ہو رہے ہیں. تو یہ شاید میرا دعویٰ غلط نہ ہو. تو آپ کو بہت آسان لگے گا، اس لیے آپ اس کورس کو بہت شوق سے سنیں، بہت شوق سے سمجھنے کی کوشش کریں. اور جن لوگوں کے پاس ٹائم کی کمی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سیکھیں اور ہم قرآن میں مہارت پیدا کریں، مسجد کے امام جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہم پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، کیسے بہترین واقعات قرآن میں آتے ہیں، احکام آتے ہیں قرآن مجید میں. تو آپ ہمارے یہ پورے لیکچر سنیں گے تو انشاءاللہ میں اللہ کی رحمت سے پوری امید کر کے کہتا ہوں کہ آپ کو 100% نہیں تو 95% انشاءاللہ قرآن مجید قرآن ہی کی زبان میں سمجھ میں آئے گا. تھوڑی سی محنت کی تو اللہ نے چاہا 100% آنا شروع ہو جائے گا. تو بہت آپ کو قرآن سننے میں پڑھنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ. جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو تلاوت میں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، ہم سے کس چیز، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کلام کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ نے یہ پوری پابندی کے ساتھ سننا ہے، پوری پابندی کے ساتھ آخر تک اس میں ہمارے ساتھ رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین. اے اللہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے اور اس کو مشکل نہ بنا، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا کے ساتھ میں اس کی ابتدا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ اس کا ایک خاص اسٹرکچر ہے، خاص شکل ہے. اگر وہ شکل جو یہاں جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بھی ذرا خطاب کروں گا، ان کی طرف بھی دیکھوں گا تاکہ صرف کیمرے میں نہیں فوکس کروں گا کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، تاکہ جو ہے نا آئی کانٹیکٹ کے ذریعے ان کو سمجھانا اور ان کے لیے سیکھنا بھی آسان ہو. تو قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں نا، ان کا ایک اکثر الفاظ کا ایک خاص ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک خاص شکل ہوتی ہے. تو ہم وہ شکلیں پڑھیں گے کہ بھئی یہ اس طرح کا، اس کوئی بھی لفظ جب اس ڈیزائن کا ہوگا، اس شکل کا ہوگا تو اس کے کیا مطلب ہوں گے، پھر اس میں یہ والی چینجنگ ہوگی تو اس کے میننگ میں کیا چینجنگ ہو جاتی ہے. مثلا میں سب سے آسان لفظ جو جب عربی گرامر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو لفظ بتایا جاتا ہے وہ آسان لفظ ہے ضربہ. ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا. اچھا میں یہ بتاؤں گرامر کی جو پیچیدگیاں ہیں میں ان پیچیدگیوں میں نہیں آپ کو ڈالوں گا. ممکن ہے کوئی عالم میرا درس سن رہے ہوں تو وہ کہیں آپ نے تو ترجمہ غلط کیا ہے، اس نے مارا نہیں، اس کا ترجمہ ہوگا مارا اس ایک شخص نے. تو جو گرامر پڑھنے والے علماء ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ اس نے مارا میں اور مارا اس شخص نے دونوں جملے میں تھوڑا فرق ہے، کیونکہ یہاں ضمیر یہ بعد میں آتی ہے. لیکن میں اتنی پیچیدگیوں میں نہیں ڈال رہا. تو اس لیے جو علماء اگر میرا کوئی درس سن رہے ہیں تو وہ ان کو اس پہ اعتراض کا حق اس لیے نہیں ہے کہ میں یہ عوام کو سادہ زبان میں گرامر کی پیچیدگیوں سے نکال کے بالکل سادہ الفاظ میں ایک چیز سمجھا رہا ہوں، اور زیادہ ان کو اتنی گرامر کی گہرائیوں میں اور لغات میں اور اس بلاغت کے نقطوں میں نہیں جاؤں گا میں. تو کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ میں گرامر کا صرف اتنا حصہ فوکس کروں گا جس سے ان کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی کیا لکھا ہوا ہے. تو بہت بڑا مفسر بنانا، مفتی بنانا، کوئی فقیہ الامہ بنانا مقصد نہیں ہے ہمارا. قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو ان کے سمجھ میں آ رہا ہو کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہم سے خطاب ہو رہا ہے اور کیا ہم سے کہا جا رہا ہے. تو اس لیے زیادہ پیچیدگیوں کو آپ نے نہیں جانا، جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس کو اسی طرح سے فوکس کرنا ہے. اب دیکھیں یہ جو ایک ضربہ کا لفظ ہے، ضربہ کا معنی ہے اس نے مارا، مراد اس سے ایک مرد ہے. کیا مطلب؟ ہر لفظ کا نا ایک مصدری معنی ہوتا ہے جس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں. ورب کہتے ہیں ایٹ کا معنی کیا ہے؟ کھانا. ڈرنک کا معنی پینا. دیکھیں اردو میں اس کی علامت کیا ہے؟ آخر میں نہ آ رہا ہے. کھانا، پینا، سونا. تو جو اس طرح کے الفاظ ہیں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اب جب میں یہ لفظ یوز کروں گا میں بولوں گا مصدر. کیا کہوں گا؟ مصدر. مصدر انگلش میں کہتے ہیں اس کو ورب.
اس پہ بھی علماء کو کچھ اشکال ہو سکتا ہے تو وہ چھوڑ دیں جو گرامر کی، میں عوام کے لیے سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ قرآن سمجھ میں۔ اچھا ایک اہم بات، جتنے حضرات میرا یہ لیکچر سن رہے ہیں، چینل پہ سنیں گے یا فیس بک پہ سنیں گے یا جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سے وہ یہ نیت کریں کہ ہم نے اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے کہ ہم آگے لوگوں کو پڑھائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ وجہ اس کی دو ہیں، ایک تو یہ کہ جو چیز اس نیت سے پڑھی جاتی ہے کہ آگے ہم نے لوگوں کو پڑھانا ہے، تو اس میں آپ کی جو توجہ ہے نا وہ بہت بھرپور طریقے سے لگتی ہے، آپ کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے کہ آپ صرف ایک طالب علم نہیں بن رہے بلکہ آپ نے آگے ٹیچر بھی بننا ہے۔ تو جب آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ آگے ٹیچ بھی کرنا ہے نا، تو پھر اس کی جو انٹینشن ہے اور جو اس کی جو توجہ ہے وہ اچھی طرح سے مرکوز ہوتی ہے، یعنی قدرتی طور پر وہ زیادہ اچھا سیکھ پاتا ہے۔ تو ایک تو یہ آپ نے نیت کرنی ہے لازمی کہ ہم نے یہ آگے لوگوں کو پڑھا، میری طرف سے کھلی اجازت ہے، آپ پڑھائیں تاکہ یہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو اور آپ اسی نیت سے پڑھیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے، تو بھائی آپ گلی محلے میں لوگوں کو جمع کر لیں، اپنے گھر کے افراد کو جمع کر لیں، خواتین اپنے بچوں کو جمع کر لیں، تو کسی بھی طریقے سے آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ اس سے کیا ہوگا کہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جس نے بھی کوئی نیک کام کیا تو جو بھی اس کی تبلیغ کی وجہ سے اس پر عمل کرتا رہے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کی وجہ سے اس کو بھی ثواب ملے گا جس نے اس کو رہنمائی کی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے پڑھانے کی اسلام میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، اللہ نے مجھے ایک معلم بنا کے بھیجا ہے، ٹیچر بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ بھی اگر ٹیچر بننے کی نیت سے یہ پڑھیں گے اور آگے ٹیچنگ بھی شروع کر دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک مشابہت ہو جائے گی، اور نبی کی جو ایک مخصوص صفت تھی معلم، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس صفت میں سے کچھ حصہ عطا کرے گا۔ تو اس لیے آپ سب نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے آگے اس کو پڑھانا ہے۔ اچھا ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا کراؤڈ چاہیے، تو بھائی 4-5 بندوں کو پڑھانا شروع کریں گے تو جب آہستہ آہستہ آپ کو کانفیڈنس پیدا ہوتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ سے ہزاروں لوگ بھی پڑھنے والے ہوں گے۔ تو پہلے دن صحیح نہیں ہو جاتا سب کچھ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کو کہتے ہیں مصدر، ورب۔ اردو میں اس کی علامت کیا ہے؟ نا آتا ہے آخر میں، کھانا، پینا، سونا، ٹھیک ہے نا؟ اور انگلش میں ورب کہتے ہیں اس کو۔ انگلش میں کوئی خاص علامت نہیں ہے کہ ریڈنا، ریڈ کا معنی پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہہ سکتے ریڈنا، تو انگلش میں اس کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اردو میں علامت ہے کھانا، پینا، سونا، یعنی آخر میں نا آ رہا ہوتا ہے۔ عربی میں بھی کوئی علامت نہیں ہے، جیسے ضرب، ضرب ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے اردو میں مارنا۔ اب یہ ایک خاص وزن ہے اس کا، لیکن بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو کوئی اور ڈھانچہ ہوگا ان کا، یعنی اس کا اسٹرکچر جو ہے نا، کچھ جو شیپ ہے کچھ اور طرح کی ہوگی، جیسے جمود، جمود کا معنی جامد ہونا، جامد ہونا یعنی کسی چیز کا جم جانا، کہتے ہیں نا طبیعت میں جمود بہت ہے، جامد ہے، تو جمود۔ یا سجود عربی میں، سجدہ عربی میں سجدہ، اس کا معنی اردو میں کیا ہے؟ سجدہ کرنا، لیکن عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سجدہ، بس سجدہ کا معنی ہی سجدہ کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں ضرب یہ کسی اور شکل ہے، سجدہ یہ الگ شکل کا ہے، تو عربی میں مصدر کی کوئی شکل ہوتی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مصدر ہے؟ بھئی یہ کنفیوژن ہو گئی نا کہ یار جب کوئی مخصوص شکل ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا پتا چلے گا قرآن میں؟ قرآن میں آپ کو اس طرح سے پتا چل جائے گا کہ جو افعال ہیں نا، یعنی جو سینٹنس آئیں گے قرآن مجید میں، ان کی خاص شکلیں ہوتی ہیں۔ تو جو سینٹنس نہ ہو اور اردو میں بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے، میں نے بتایا نا بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو ویسے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ نہیں آئیں گے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بتانے کے لیے، چند ایک الفاظ رہ جائیں گے وہ میں ترجمہ بتا دوں گا آپ کو، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اچھا بھائی، تو میں شروع سے بات لے کے چلتا ہوں۔ کھانا، پینا، سونا، مارنا، یہ اردو میں علامت ہے، نا الف، نون الف نا آتا ہے، لیکن عربی میں اس کی کوئی خاص علامت نہیں ہے
کچھ مخصوص قسم کے ہوتے ہیں لیکن وہ کافی زیادہ ہیں, تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. وہ قرآن میں جہاں جہاں آئیں گے میں بتا دوں گا, دیکھو یہ مصدر ہے, تو وہ تھوڑے سے ہی ہیں, وہیں سمجھ میں آ جائیں گے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جو مصدر ہوتا ہے نا, جیسے سجدہ کرنا, سجدہ کرنا, آپ کو پتا ہے کہ انگلش میں اور ہر زبان میں ٹینسز ہوتے ہیں. ماضی میں کام ہوتا ہے, یا حال میں کام ہوتا ہے, یا فیوچر میں کام ہوگا. تین ہی زمانے ہوتے ہیں, ماضی, حال, مستقبل, پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر. تو پوری دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں ان سب میں یہی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو جتنی بھی زبانیں دنیا میں, یا تو بھائی پاسٹ کی بات ہو رہی ہوگی, یا ابھی کی بات ہو رہی ہے, یا فیوچر کی, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. تو جب پاسٹ کی بات ہوگی اور ہم جب ماضی کی بات کریں گے کہ کسی نے ماضی میں ایک کام کیا ہے, تو اس کی کتنی قسمیں ہیں, ہم پہلے ان قسموں کو پڑھتے ہیں. بہت آسان ہے, یاد رکھیں جب بھی کوئی لفظ اس وزن پر ہو, ضربا, یعنی پہلا لفظ پہ زبر, دوسرے پہ بھی زبر, تیسرے پہ بھی زبر, تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایک مرد ہے جس نے پاسٹ میں ایک کام کیا, ضربا, اس نے مارا. کیونکہ اس کا جو مصدری معنی تھا وہ مارنا تھا. اب مصدری معنی یاد ہو جائے گا آپ کو. مصدری معنی کا مطلب یعنی جو اس کا ورب تھا اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا؟ مارنا. تو مارنا تھا, تو جب مارنا کے لفظ کو یعنی ضرب کے لفظ کو اس فارم میں لے کر آئیں گے نا, پہلا زبر, دوسرا بھی زبر, تیسرا بھی زبر, تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے مارا. لے بھائی, قرآن مجید کے درجنوں بلکہ سینکڑوں الفاظ حل ہو گئے. کیا مطلب؟ قرآن میں جو لفظ بھی اس طرح کا آ رہا ہے نا, پہلے پہ زبر, دوسرے پہ بھی زبر, تیسرے پہ بھی زبر, تو بس سمجھ لیں اس کا معنی ہے اس نے ماضی میں یہ کام کیا. مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ خاندانی بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ فہد بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے لگ رہا ہے آپ کے اس میں کون سی نہ سمجھنے والی بات ہے؟ ہاں بھائی رافع خان, کیا سمجھ میں آیا؟ بہت اچھے سے بھئی یہ سمجھ میں آیا, مارا اس نے. جہاں بھی تین زبر آئیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا اس نے جو اس شکل کا لفظ آ رہا ہے نا, وہ کام ہو چکا ہے, اس کا مطلب وہ کام ہو چکا ہے, کرنے والا ایک بندہ ہے, اس نے ماضی میں کیا ہے. بہت سارے قرآن کے الفاظ حل ہو گئے. مثلا اب کہیں آ گیا قرآن میں سجدہ, بتاؤ یار اس کا ترجمہ بتاؤ, شاباش. سجدہ کا مصدری معنی آپ کو پتا ہونا چاہیے, اور وہ اردو میں نے بتایا کہ اکثر قرآن کے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہو رہے ہیں. اب دیکھیں سجدہ اردو میں ہو رہا ہے نا, کیا مطلب ہے بھائی رافع خان؟ ابے بھائی جان اس کا مصدری معنی بتاؤ. سجدہ کرنا. تو جب ہم سجدہ کرنے والے لفظ کو اس فارم میں لکھیں گے سجدہ, تو کیا مطلب ہوگا؟ اوئے ہوئے ہوئے, ہٹو بچوں, ہو گیا اس نے سجدہ کیا. بہت سارے الفاظ قرآن کے حل ہو گئے. اور کوئی لفظ بتاؤ. قرآن آپ حافظ ہو نا, دونوں حافظ ہو نا ماشاءاللہ. علاقہ, علاقہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ خلقہ چھوڑ, خلق الانسان من علاقہ نہیں ہے, وہ من علقن ہے, آپ دیکھ لینا اس کو, وہ علقن ہے, یہ اس طرح کا نہیں ہے وہ لفظ. خلقہ ضرور ہے, خلق الانسان من علقن قرآن میں آتا, وہ تو وقف کی وجہ سے علق پڑھتے ہیں نا. خلق الانسان, خلقہ. اب بتاؤ خلقہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خالق پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں, مخلوق جس کو پیدا کیا جائے. تو خلقہ کا مطلب جو مصدری معنی ہے وہ کیا ہے؟ پیدا کرنا. تو یہ خلق کا لفظ جب اس طرح استعمال ہوگا خلقہ, تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اس نے پیدا کیا. ہم نے کتنے بجے شروع کیا تھا یہ, یعنی کتنے منٹ ہو گئے شروع کیے ہوئے؟ 19 منٹ ہو گئے. جب 40 منٹ ہو جائیں تو مجھے بتا دیے گا. اس نے پیدا کیا, صحیح ہے نا؟ یعنی پیدا, اصل صحیح ترجمہ تو ہوتا ہے پیدا کیا اس نے. ہاں وجدہ. اب دیکھو اردو میں یہ لفظ, جتنے الفاظ آپ عربی کے بولیں گے نا, میں ابھی آپ کو دعوے سے کہہ دوں 90% وہ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں. 90 بھی میں بہت احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں, زیادہ ہی ہو رہے ہوں گے. وجدہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے نا, ووجدہ کا ضالن فہدا, وجدہ کا.
وجدہ. یہ شروع میں واو کا معنی قرآن میں آتا ہے وجدہ کا. یہ واو کا معنی ہوتا ہے اور, یہ الگ ہے. کا معنی ہوتا ہے آپ کو, تو یہ بھی الگ ہے, یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. درمیان سے ہم وجدہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وجدہ اردو میں استعمال ہوتا ہے, بتاؤ بھائی. موجود. اردو میں نہیں ہوتا موجود پانا, کسی چیز کو موجود پانا. یہ وجدہ وہیں سے تو ہے. کہتے ہیں نا شاعر لوگ کہتے ہیں میرا وجدان یہ کہتا ہے, یعنی مجھے اندر سے یہ چیز موجود محسوس ہو رہی ہے. تو وجدہ کا معنی کسی چیز کو موجود پانا, یا صرف پانا بھی, کوئی چیز فاؤنڈ جسے کہتے ہیں نا عربی میں فائنڈ. فائنڈ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پانا. پانا وہ نہیں جو پلک پانا ہوتا ہے جس سے ہم وہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کسی چیز کو پانا, حاصل کر لینا, فائنڈ. فائنڈ آؤٹ کہتے ہیں نا انگلش میں یار. اب وجدہ کا معنی کیا ہوگا؟ پانا. اس نے پایا, ماضی میں, پاس میں اس نے, ہاں اس نے پایا. اس نے, بول دے یوں نہیں بھائی, پایا. اور چلو آگے اور الفاظ بتاؤ. نصارہ, زبردست. نصارہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے, یعنی مصدری معنی اس اردو میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ نصرت. تبلیغ والے کہتے ہیں نا بھائی دین ہجرت اور نصرت سے پھیلا ہے, جماعت آئی بھی ہے نصرت کے لیے چلتے ہیں. نصرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد. نصرت کا معنی کسی کی مدد کرنا. انصار کہتے ہیں نا, انصار جو مدد کرنے والے تھے, ناصر مدد کرنے والا, انصار اس کی جمع. تو ناصارہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے مدد کی. یہ اتنا ہل کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے مدد کی گزرے ہوئے زمانے میں. صحیح ہے. فتح, اوئے ہوئے صحیح آ رہا ہے بھائی. فتح, فتح اردو میں فتح کیا ہے نا, تو فتح فتح کرنا, تو فتح کیا اس نے, یا اس نے فتح کیا بھی ٹھیک ہے. فتح کا معنی عربی میں کھولنا بھی ہوتا ہے. مفتاح چابی کو کہتے ہیں نا, تو کھولا. ٹھیک ہے. اوہ سوری, یہ غلط لکھ دیا میں نے, اس نے کھولا. اور بتاؤ اب, شاباش. عبسا, عبسا کا لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو میں پہلے آسان چیزیں نا, لوگ کنفیوژ نہ ہوتا. خلقہ ہو گیا, میرا خیال ہے کافی ہے. باقی تو ہم قرآن میں پڑھیں گے نا. قرآن میں جب تفسیر شروع کراؤں گا تو میں بتاؤں گا دیکھو یہ لفظ آیا ہوا ہے, یہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ جو اس شیپ میں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اچھا بھائی, آگے چلیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جیسے یہ ضربہ میں نے آپ کو مثال دی تھی, بعض دفعہ یوں بھی ہوگا کہ یہ درمیان والا لفظ ہے نا, اس پہ پیش ہوگا یا زیر ہوگا, تو اس سے میننگ میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جیسے سمیع, شروع میں زبر ہے, آخر میں زبر ہے, درمیان میں کیا ہے؟ زیر ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسی بھی شکل آتی ہے کبھی کبھار. سمیع اردو میں سماعت استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سماعت کسے کہتے ہیں؟ سننے کو, جو اس وقت آپ لوگ کر رہے ہیں کام. اب سمیع کا مطلب کیا ہوگا؟ سنا اس نے گزرے ہوئے زمانے میں. سنا اس نے, بس گزرے ہوئے زمانے میں اس لیے نہیں کہہ رہے کہ سنا کا مطلب ہی سنا ہی ہوتا ہے نا اردو میں. اچھا بھائی, اور اس کی مثال حسیبہ. حسیبہ اردو میں کہتے ہیں نا یار میرے حساب سے یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے, میرے حساب سے یہ بات مجھے سمجھ میں, تو اس کا معنی شمار کرنا بھی ہوتا ہے. بلکہ جب حسیبہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا اب حسیبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ گمان کیا اس نے. گمان کیا, ٹھیک ہے نا, اس آدمی نے گزرے ہوئے. یہ ٹینس بن جائے گا پورا, پاسٹ ٹینس. اچھا بھائی, کبھی کبھار پیش بھی آتا ہے.
ٹھیک ہے, اس کی اور کوئی مثال ذہن میں ہو؟ قد سمیع اللہ ہے نا قرآن مجید میں, قد سمیع اللہ قول التی, قد سمیع اللہ کیا مطلب؟ تحقیق سن لیا اللہ نے. ہم نماز میں امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ, کیا مطلب؟ سمیع اللہ, اللہ نے سن لیا, لمن اس شخص کی بات, حمیدہ, حمیدہ بھی آیا ہے یہاں نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ, تو حمیدہ بھی اس طرح آ رہا ہے, سمیع بھی آ رہا ہے. حمیدہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے تعریف کی. قد سمیع اللہ, تحقیق سن لیا اللہ نے, لمن اس شخص کی بات, حمیدہ جس نے تعریف کی, ہو اس اللہ کی. یہ ہو ہا کیا ہوتا ہے, یہ آخر میں جو آتی ہے یہ بعد میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. قد کیا ہوتا ہے, لمن کیا ہوتا ہے, یہ سب بات کی چیزیں. حمیدہ اس نے تعریف کی. یہ ہو سکتا ہے جو میں نے آپ سے کہا نا 8-10 لیکچر, ہو سکتا ہے یہ 15-20 بھی ہو جائیں. تو چونکہ میں کوشش کرتا ہوں کوئی یعنی جو پڑھانے کا جو میرا انداز ہو نا, لگا بندہ نہ ہو. میں سامعین کی توجہ کے حساب سے مثالیں زیادہ بھی لا سکتا ہوں, کم بھی لا سکتا ہوں. تو اس میں ہمارا یہ لیکچر 8-10 کے بجائے 20 بھی ہو سکتا ہے, 15 بھی ہو سکتا ہے. تو جتنا بھی ہو, ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ جتنے بھی لیکچر ہوں گے یہ گرامر کے آپ نے شوق سے سننے ہیں, سمجھنے ہیں, ان کو ذہن نشیں کرنا ہے, اور جیسے جیسے سنتے چلے جائیں گے اسی طرح سے آپ نے ٹیچ کرنا شروع کر دینا, اسی طرح پڑھو. اس سے پڑھانے سے فائدہ یہ ہوگا آپ کے دماغ میں بہت اچھی طرح بات بیٹھے. یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے جس دن ہم آخری پارہ پڑھیں گے اور جس دن پورے قرآن کی تفسیر ختم ہوگی تو ہم اس دن سے پڑھانا شروع کریں گے. یہ نہیں کرنا آپ نے. جیسے جیسے میں آپ یہاں سے لیکچر میرے سنتے جائیں گے, ایسے جیسے آگے آپ ڈیلیور کرتے جائیں گے. 2-4 نہیں ملتے, ایک ہی بندے کو بٹھا کے آپ پڑھانا شروع کر دیں. ایک بھی نہیں ملتا تو شیشے کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو پڑھانا شروع کر دیں. جب زبان سے انسان دہراتا ہے نا تو پھر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور وہ چیز اچھی طرح یاد ہوتی ہے, ذہن نشیں ہوتی ہے. تو سمیع اللہ حمیدہ ہو گیا نا. اور مثالیں دیں. شریبہ, زبردست. رافع خان تو بڑے سمجھدار آدمی لگتے. شریبہ بہت آسان اردو میں استعمال ہوتا ہے. ماموں, یہ میں پیار سے بھی کبھی کبھار ماموں بولتا ہوں نا. شرب پینے کو کہتے ہیں نا, شرب. اور مشروب ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ بھائی اردو میں استعمال ہوتا ہے نا یار. مشروبات پینے کی چیزوں کو کہتے ہیں نا. تو شربت, یہ بھی اسی سے نکلا ہے. شربت, شربت بزوری اور حکیموں کی نہیں لکھے ہوئے ہوتے دکانوں پہ, شربت بنفشہ شہتوت. تو خیر, تو یہ لفظ شربت اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ شراب دیکھ لینا, پینے کی چیز ہے نا, اس کو بھی اس لیے شراب کہتے ہیں. تو شین را با جہاں آتا ہے اس میں پینے کا معنی پیدا ہوتا ہے. تو اب جب یہ اس شکل پہ آیا شریبا سمیع کی طرح, تو کیا مطلب؟ پیا اس نے, پیا اس نے. ہاں ہو گیا نا, سمجھ میں آ گیا یہ. اچھا, بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں, اور بھائی جب جیسے 40 منٹ ہو جائے نا مجھے بتا دینا. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں درمیان والے حرف پہ کیا ہوتا ہے؟ پیش. جیسے میں نے بتایا یہ ہے ضربہ, تو درمیان میں کیا آ جائے گا؟ پیش آئے گا. جیسے کروما, کاروما, پہلے پہ زبر ہے, دوسرے پہ پیش ہے, تیسرے پہ بھی کیا ہے؟ زبر ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے بتایا یہ درمیان والا چینج ہو سکتا ہے. اس پہ جزم کبھی بھی نہیں ہوگا, یعنی سکون نہیں ہوگا, ساکن نہیں ہوگا, زبر زیر یا پیش ہی ہوگا. تو کاروما میں کیا ہے؟ پیش ہے. تو کرامت سے نکلا ہے. کرامت عزت کو کہتے ہیں نا, بھائی فلاں کا اکرام کرنا چاہیے ہمیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے, مصدری معنی ہوتا ہے عزت دار ہونا, عزت دار ہونا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ عزت دار ہوا وہ ایک شخص. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ کروما. اور الفاظ بتاؤ. قبوحہ, اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قبوحہ. ہاں, قباحت سے نکلا ہے. کیا قباحت ہے بھائی اس کام میں؟ آخر تفسیر کے لیکچر جب گھر بیٹھے ہمیں مل رہے ہیں تو کیا قباحت ہے کہ ہم اس کو فری پھوکڑ میں, جب ہمیں گھر بیٹھ کے ایک چیز مل رہی ہے اور ہم آگے پڑھانے سے ہمیں خود کو فائدہ ہو رہا ہے, تو کیا قباحت ہے کہ ہم آگے کسی کو نہ پڑھائیں؟ کہتے ہیں نا
ارے اس میں کیا قباحت ہے, اتنا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا قباحت ہے, بھائی کیا قباحت ہے اگر اس نے اپنے بڑے کو 2 لفظ نصیحت کے بول. یہ قباحت کا لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے. تو قبوحہ قباحت سے نکلا ہے. قبوحہ کا معنی قبیح ہونا, تو برا ہوا وہ ایک شخص, یعنی ایک آدمی جو ماضی میں قبیح ہو گیا, برا ہو گیا, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قبوحہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اور بھی ایک دیکھ لو گے 1-2 الفاظ اس سے, تاکہ تھوڑی سی. اس میں ورب کے معنی نہیں آ رہے نا, جیسے فعل کے معنی. دیکھیں ایک ہوتا ہے ہونا, ایک ہوتا ہے کرنا. بعض ورب ایسے ہوتے ہیں جس میں جو آبجیکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے ان کا, جیسے کھانا. تو جب آپ کھائیں گے تو خود سے یہ نہیں کھائیں گے, بلکہ کوئی چیز ہوگی جو کھائیں گے, وہ چیز آبجیکٹ ہوگی, جس کو مفعول کہتے ہیں عربی میں. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو وہ آبجیکٹ وہ سبجیکٹ کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, ان میں آبجیکٹ نہیں چاہیے ہوتا. اس کی مثال ہے جیسے مرنا. اب یہ بھی ایک عمل ہے نا, مر گئے تو کیا, جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ قتل کیا, تو قتل کیا تو کسی کو کیا ہوگا نا, وہ مقتول ہوگا. لیکن ایک آدمی کہتا ہے مرا, تو مر تو خود ہی گیا, ٹھیک ہے نا. بیمار ہوا, خود ہی بیمار ہو گیا. مریضہ, مریضہ کیا مطلب اس کا؟ مرض سے نکلا ہے. مریضہ بیمار ہوا وہ ایک شخص, تو اب بیمار ہوا خود ہی ہو گیا نا. تو اسی طرح قبیح ہونا خود ہی ایک عمل ہوتا ہے, یہ نہیں کہ کسی کے اوپر قبیح ہوا. یہ کوئی ضربہ میں آبجیکٹ کی ضرورت ہے. تو اردو میں اس کی علامت ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے نا سب کے آخر میں آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ہمیں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں فعل لازم, فعل متعدی. میں نہیں چاہ رہا تھا ان اصطلاحات میں ڈالوں نا, تو اس لیے میں اتنی بحث ہونا ہے, کام ہو رہا ہے بس, ٹھیک ہے نا. فعل لازم متعدی کو چھوڑیں, وہ بعد میں ہم کسی وقت بتا دیں گے. مریضہ بیمار ہوا, بیمار ہوا, ٹھیک ہے نا. تو ہم جب یہ عربی گرامر پڑھتے تھے نا, ہم اردو میں بھی بہت سے الفاظ اوٹ پٹانگ نکالتے رہتے تھے بیٹھ کے. جیسے ہم کہتے تھے تھکا تھا, وہ تھک گیا. ایسے ہم مذاق میں نا طلبہ, کوئی استاد بلاتے تھے, وہ فلاں کہاں ہے بھائی, اس کو بلا کے لاؤ, ہم کہتے ہیں تھکا تھا, یعنی وہ تھک گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تھکا کا بلکہ تھکا کا. تو ایسے ہم بناتے رہتے تھے. تو خیر آپ اتنا, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. مریضہ بیمار ہوا وہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ میرا خیال ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا, پولیس کو بلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لیے. آگے چلتے ہیں ہم. بھائی اتنے پیجز ہیں, یہ ہول سیل کے ساتھ پورا اردو بازار خرید کے لے آؤ, ٹھیک ہے. اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اچھا بھائی, اب ہم آگے چلتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا ایکٹیو وائس اور پیسو وائس. بعض دفعہ ایک آدمی کام کرتا ہے, بعض دفعہ کام اسی کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے, ایسا ہی ہے نا. ہمارے زمانے میں اس کو ایکٹیو اینڈ پیسو وائس کہتے تھے. آپ بہت سی انگلش کی اصطلاحات بھی چینج ہو رہی ہیں, آج کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. میرا خیال ہے ہمارا زمانہ کو اتنا پرانا ہے بھی نہیں, یہی ہے نا. لوگ سمجھیں گے مجھ پتہ نہیں ان کے زمانے کے انجن بند ہو گئے ہیں, ٹرینیں بند ہو گئی ہیں, کوئی بہت ہی پرانے آدمی. تو دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں اس نے مارا, لیکن الٹا وہی مارا گیا ہو, یعنی کسی اور نے اس کو مارا ہو. انگلش میں اس کی مثال ہے جیسے اٹ از ایٹن, یہی کہتے ہیں نا. او بھائی تم لوگ انگریزی دان بیٹھے ہوئے ہو, وہ کھائی گئی نا وہ چیز, یہی کہیں گے نا. ہی از کلڈ, وہ مارا گیا, وہ مارا گیا ہوا ہے نا, ہی از کلڈ. اور ہی کلز, وہ مارتا ہے, یا ہی کلڈ, وہ لکھ دیتا ہوں میں تاکہ ہی کلڈ, اس نے مارا, اور ہی از کلڈ, ہی از کلڈ کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ مارا گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یا ہی واز کلڈ, وہ مارا گیا تھا ماضی میں. تو ظاہر ہے ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے. تو عربی میں جب ہم بنائیں گے ضربا, اس نے مارا, تو ہم اس کو کر دیں گے زوریبا. عربی ایسی خاندانی زبان ہے نا کہ زبر زیر پیش کی ذرا سی اونچ نیچ سے معنی بالکل, یہ پوری گرامر زبر زیر پیش اور جزم پہ کھیلتی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ الذی اطعمنا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے, اطعمنا, جس نے ہمیں
کھلایا. اطعمنا کو میں اگر آپ میم پہ زبر کے بجائے جزم کر دینا تو الٹا معنی ہو جائے گا. اطعمنا مطلب ہو جائے گا جس کو ہم نے کھلایا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عربی میں آپ کو اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے لمبی چوڑی تحریر کی ضرورت نہیں پڑتی. میں دعوے سے کہتا ہوں ایک مضمون اگر عربی میں لکھا ہوا ہے نا, اردو میں جب وہ آئے گا تو ایک صفحے کا مضمون 2 صفحوں میں چلا جائے گا, اور انگلش میں جب وہ آئے گا تو 4-5 صفحوں میں چلا جائے گا. وہ انگلش اور لمبی لکھنی پڑتی ہے. تو یہ عربی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں سینٹنس بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. یعنی آپ بڑی سے بڑی بات کو نا زبر زیر پیش جزم میں گھما کے, اب آپ دیکھیں نا انگلش میں کتنا لمبا ٹینس ہے, ہی کلڈ. عربی میں کیا ہے, ضربا. اب ضربا لکھنے میں کتنا ٹائم لگا اور کتنی جگہ گھیری, اتنی جگہ گھیری ہے. یہ تو زبر زیر پیش تو ہم اجمی لوگ لگاتے ہیں, ورنہ عرب تو تھوڑی لگاتے ہیں زبر زیر. اور انگلش میں دیکھیں آپ کتنی دیر لگی, کتنے لمبے لمبے ایل یوں کر کے کھڑا کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو, ہے نا. پھر کے یوں کر کے, پھر یوں کر کے یوں لانا پڑ رہا ہے, پھر آئی یوں کر کے گھما کے پھر یوں لگانا پڑا. پھر یہ 2 لونڈے آ گئے یہاں پہ کھڑے ہوئے. تو عربی کے بعد مقام ہے اردو کا, اور یہ گوروں نے اعتراف کیا ہے کہ جو گورو جنہوں نے اردو بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اردو زبان بلاغت کے لحاظ سے انگلش سے کئی گنا زیادہ اچھی ہے. یہ گورے اس کا اعتراف کرتے ہیں. میں ابھی آسٹریلیا میں گیا تھا تو وہاں ایک مشاعرے میں, انگریزوں کے مشاعرے ہم نے تو کبھی سنے نہیں تھے, لیکن انہوں نے بتایا ہوتا ہے ان کا مشاعرہ. کبھی کچھ انگریز بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے بھی کوئی شاعر چلے گئے وہاں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جب ان کو اردو شاعری سنائی نا وہاں پہ, اور پھر اس کا ترجمہ کیا, تو گورے سر پکڑ کے بیٹھ گئے, کہہ رہے یار اتنی زبردست اس میں بلاغت ہے. تو یہ بہت بڑے ایک ماہر سے میں نے سنا ہے جو انگلش بھی بہت اچھی بولتے ہیں اور اردو بھی. وہ کہتے ہیں, وہ امریکہ میں رہے ہیں 11-12 سال اور امریکہ کی ہر اسٹیٹ میں انہوں نے وقت گزارا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان انگلش سے فصاحت و بلاغت میں کئی گنا زیادہ بہتر ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ فارسی اور عربی سے آئی ہے, اور فارسی اور عربی کی بلاغت کو اردو نے اپنے اندر سمویا ہے. تو اور عربی کا جو بہترین خاصیت کیا ہے کہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا لفظ ہے, اس نے یہ پورا جو ہے نا یہ اتنے لمبے لمبی ڈنڈیاں اور یہ ڈی اور یہ سب کو پی گیا یہ لفظ. اب آپ اسی کا پیسو وائس بنائیں گے تو ہی از کلڈ. عربی میں آپ نے کیا کرنا ہے, ضربا ہے نا ضریبا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. ضربا کو کیا کیا آپ نے, ضریبا. 2 منٹ میں بات ختم, ٹھیک ہے نا. قتلا اس نے قتل کیا, قتیلا وہ مارا گیا. قاتالا اس نے مارا, قتیلا وہ کلٹی ہو گیا. تو ایسے یہ بڑی زبردست اس کی ایک عربی کی خاصیت ہے کہ اس میں بہت لمبی بات آپ ایک صفحے میں لکھ سکتے ہیں. اسی کو آپ لکھیں گے انگلش میں تو 4-5, میں نے دیکھے ایسی تحریریں, جیسے عربی میں ایک صفحہ ہے کہ اس کا آگے انگلش میں لکھا ہوا ہے, تو عربی میں ایک صفحے میں آیا ہوا ہے, انگلش میں 4-5 صفحوں میں گیا ہوا ہے. وہ کافی ٹائم لگتا ہے اس کو لکھنے میں. تو بولنے میں بھی پھر ایسا ہی ہے, عربی میں بولنے میں ٹائم کم لگتا ہے, بہت مختصر ہو جاتی ہے وہ. خیر یہ مقصد نہیں ہے کہ انگلش کی کوئی بری زبان ہے, وہ اس کی اپنی خاصیت ہے. انگلش میں ایک سب سے بڑی خاصیت ہے کہ آسان بہت ہے وہ. خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا جی, ضربا سے ضریبا. یہ پیجز میں بخل نہیں کرنا, ایسی کی تیسی, جتنے خراب ہوتے ہیں ہونے دو. ضریبا کیا مطلب, 1 منٹ رہ گیا, 1 منٹ. مارا گیا وہ ایک شخص, پہلے اس نے مارا تھا, اب کیا ہو گیا, وہ خود کلٹی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے ٹائم بھی ہمارا مکمل ہو گیا, پہلا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی سوال اس بارے میں پوچھنا ہو تو جلدی سے پوچھو. شاباش. واسع خان, آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو؟ رافع خان, فہد بھائی, عثمان بھائی. کورونا وائرس کی وجہ سے ہم نے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہونے دیے ہیں, اور یہ بھی فاصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی سوال تو نہیں, کلیئر ہو گیا ہر چیز ہے بھائی؟ چلیں کافی ہے میرا خیال ہے آج کے لیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. Mufti Tariq Masood, famous scholar. Like, comment and share Mufti Tariq Masood speeches. Mufti Tariq Masood, famous scholar. Like, comment and share Mufti Tariq Masood speeches. Mufti Tariq Masood, famous